السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصنفین یورپ تین اقسام میں منقسم کیے جا سکتے ہیں۔ ایک وہ جو عربی زبان اور اصل ماخذوں سے واقف نہیں، ان لوگوں کا سرمایہ معلومات اوروں کی تصنیفات اور تراجم ہے۔ ان کا کام صرف یہ ہے کہ اس مشتبہ اور ناکامل مواد کو قیاس اور بیلان طبع کے قالب میں ڈھال کر دکھائیں۔ تعجب ہوتا ہے کہ ان میں بعض، مثلاً گبن صاحب، ایسے صاحب الرائے اور انصاف پرست ہیں کہ راکھ کے ڈھیر میں بھی سونے کے ذرے نکال سکتے ہیں، لیکن قلیل ما ہم۔ دوسرے وہ جو عربی زبان اور علم و ادب و تاریخ و فلسفہ اسلام کے بہت بڑے ماہر ہیں، لیکن مذہبی لٹریچر اور سیرت کے فن سے ناآشنا ہیں۔ ان لوگوں نے سیرت یا مذہب اسلام پر کوئی مستقل تصنیف نہیں لکھی، لیکن ضمنی موقعوں پر عربی دانی کی زبان میں اسلام پر یا شارع اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نہایت دلیری سے جو کچھ چاہتے ہیں لکھ جاتے ہیں۔ مثلاً جرمن کا مشہور فاضل ساخو، جس نے طبقات ابن سعد شائع کی ہے، اس کی وسعت معلومات اور عربی دانی سے کون انکار کر سکتا ہے؟ بیرونی کا کتاب الہند کا دیباچہ اس نے جس تحقیق سے لکھا ہے رشک کے قابل ہے، لیکن اسی دیباچہ میں اسلامی امور کے متعلق ایسی باتیں لکھ جاتا ہے جن کو پڑھ کر بھول جانا پڑتا ہے کہ وہ وہی محترم شخص ہے جس کو ابھی ہم نے دیکھا تھا۔ نولدیکی جرمنی نے قرآن مجید کا خاص مطالعہ کیا ہے، لیکن انسائکلوپیڈیا جلد 16 میں قرآن پر اس کا جو آرٹیکل ہے جا بجا نہ صرف اس کے تعصب بلکہ اس کی جہالت کے راز پنہا کی بھی پردہ دری کرتا ہے۔ تیسرے وہ مستشرقین جنہوں نے خاص اسلامی اور مذہبی لٹریچر کا کافی مطالعہ کیا ہے، مثلاً پامر صاحب یا مارگولس صاحب، ان سے بہت کچھ امید کر سکتے، لیکن باوجود عربی دانی، کثرت مطالعہ، تفحص کتب کے ان کا یہ حال ہے کہ دیکھتا سب کچھ ہوں لیکن سوجھتا کچھ بھی نہیں۔ مارگولیوس نے مسند امام احمد ابن حنبل کی ضخیم جلدوں کا ایک ایک حرف پڑھا ہے، اور دعوے سے کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے عہد میں کسی مسلمان کو بھی اس وصف میں اس کی ہمسری کا دعویٰ نہیں ہو سکتا، لیکن پروفیسر موصوف نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواہ عمری پر جو کتاب لکھی ہے، دنیا کی تاریخ اس سے زیادہ کوئی کتاب کذب و افتراء اور تعویل و تعصب کی مثال کے لیے پیش نہیں کر سکتی۔ اس کا اگر کوئی کمال ہے تو یہ ہے کہ سادہ سے سادہ اور معمولی واقعہ کو جس میں برائی کا کوئی پہلو پیدا نہیں ہو سکتا، صرف اپنی طباعی کے زور سے بد منظر بنا دیتا ہے۔ ڈاکٹر اسپرنگر جرمنی کے مشہور عربی دان ہیں، کئی سال مدرسہ عالیہ کے پرنسپل رہے، لکھنؤ میں آ کر شاہی کتب خانے کی رپورٹ لکھی جو کہ صاحب قلم کی نظر سے گزری۔ حافظ ابن حجر کی کتاب الاصابہ فی احوال الصحابہ اول انہی نے تصحیح کر کے کلکتہ میں چھپوائی، لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواہ عمری پر ایک مستقل ضخیم کتاب 3 جلدوں میں لکھی تو اہل قلم حیرت زدہ ہو کر رہ گئے۔ یورپین مصنفین کی غلط کاریوں کی بڑی وجہ تو ان کا مذہبی اور سیاسی تعصب ہے،
لیکن بعض وجوہ اور بھی ہیں جن کی بنا پر ان کو معذور رکھ سکتے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا تمام تر سرمایہ استناد صرف سیرت و تاریخ کی کتابیں ہیں، مثلاً مغازی واقدی، سیرت ابن ہشام، سیرت محمد ابن اسحاق، تاریخ طبری وغیرہ۔ اور یہ ظاہر ہے کہ کوئی غیر مسلم شخص اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری مرتب کرنا چاہے گا تو عالم قیاس یہی راہبری کرے گا کہ اس کو تصنیفات سیرت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ سیرت کی تصنیفات میں سے ایک بھی نہیں ہے جو استناد کے لحاظ سے بلند رتبہ ہو۔ مصنفین سیرت سے قطع نظر سیرت کی روایتیں زیادہ تر جن لوگوں سے مروی ہیں، مثلاً سیف، سری، ابن سلمہ، ابن نجیح، عموماً ضعیف روایت ہیں، اس لیے عام اور معمولی واقعات میں ان کی شہادت کافی ہو سکتی ہے، لیکن وہ واقعات جن پر محتم بالشان مسائل کی بنیاد قائم ہے ان کے لیے یہ سرمایہ بیکار ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری کے یقینی واقعات وہ ہیں جو حدیث کی کتابوں میں بروایات صحیحہ منقول ہیں۔ یورپین مصنفین اس سرمایہ سے بالکل بے خبر ہیں، اور ایک آدھ کوئی ہے مثلاً مارگولس، تو اولاً وہ اس فن کا ماہر نہیں، اور ہو بھی تو تعصب کی ایک چنگاری سینکڑوں خرمن معلومات کو جلانے کے لیے کافی ہے۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ یورپ کے اصول تنقیح شہادت اور ہمارے اصول تنقیح میں سخت اختلاف ہے۔ یورپ اس بات کو بالکل نہیں دیکھتا کہ راوی صادق ہے یا کاذب، اس کے اخلاق و عادات کیا ہیں، حافظہ کیسا ہے۔ اس کے نزدیک یہ تحقیق و تدقیق ناممکن ہے، ناضروری ہے۔ وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ راوی کا بیان بجائے خود قرائن اور واقعات کے تناسب سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں۔ فرض کرو ایک جھوٹے سے جھوٹا راوی ایک واقعہ بیان کرتا ہے جو قرائن موجودہ اور گرد و پیش کے واقعات کے لحاظ سے صحیح معلوم ہوتا ہے، بیان بالکل مسلسل ہے اور کہیں سے نہیں اکڑتا، تو یورپ کے مذاق کے موافق واقعہ کی صورت تسلیم کر لی جائے گی۔ بخلاف اس کے مسلمان مورخ اور خصوصاً محدثین اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ خود روایت کی کیا حالت ہے، بلکہ سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ اسماء رجل کے دفتر تحقیقات میں اس شخص کا نام سکہ لوگوں کی فہرست میں درج ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو ان کے نزدیک اس کا بیان بالکل ناقابل اعتنا ہے۔ بخلاف اس کے اگر ساکا راوی نے کوئی واقعہ بیان کیا ہو تو گو قرائن اور قیاسات کے خلاف ہو اور گو بظاہر عقل کے بھی مطابق نہ ہو، لیکن اس کی روایت قبول کر لی جائے گی۔ اس اختلاف اصول نے یورپین تصنیفات پر بہت بڑا اثر پیدا کیا ہے۔ مثلاً اہل یورپ واقدی کے بیان پر سب سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ واقدی کا بیان نہایت مسلسل اور مربوط ہوتا ہے، جزئیات کی تمام کڑیاں باہم ملتی چلی جاتی ہیں، واقعات میں کہیں خلا نہیں ہوتا، جو چیزیں کسی واقعہ کو دلچسپ بنا سکتی ہیں سب موجود ہوتی ہیں۔ لیکن سچ یہ ہے کہ یہی باتیں اصلی راز کی پردہ دری کرتی ہیں۔ جو روایتیں 100 برس سے زیادہ زمانہ تک محض زبانوں پر رہیں، ان میں اس قدر استقصاء جزئیات ممکن نہیں۔ یہ البتہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح تاریخی افسانے لکھے جاتے ہیں، چند واقعات کا ذخیرہ سامنے رکھ کر قیاس و قرائن اور معلومات عامہ کے ذریعہ سے ایک سادہ خاکہ کو نقش و نگار سے کامل کر دیا جائے، لیکن یہ جرات صرف واقدی کر سکتا ہے، محدثین اس سے معذور ہیں۔ تاہم
اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ ہر موقع پر محض راوی کا ثقہ ہونا کافی نہیں، ثقات بھی غلطی کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ درائیت کے جو اصول محدثین نے قائم کیے ہیں اور جن کو بعض جگہ وہ بھول جاتے ہیں، ان کی نہایت سختی کے ساتھ پابندی کی جائے۔ یورپین مصنفین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق جو نکتہ چینیاں کرتے ہیں یا ان کی تصنیفات سے جو نکتہ چینیاں خود بخود ناظرین کے دل میں پیدا ہوتی ہیں، حسب ذیل ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکہ معظمہ تک پیغمبرانہ زندگی ہے، لیکن مدینہ جا کر جب زور و قوت حاصل ہوتی ہے تو دفعتاً پیغمبری بادشاہی سے بدل جاتی ہے، اور اس کے جو لوازم ہیں یعنی لشکر کشی، قتل، انتقام، خون ریزی خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ دوسرے، کثرت ازدواج اور میل النساء۔ تیسرا، مذہب کی اشاعت جبر اور زور سے۔ چوتھا، لونڈی غلام بنانے کی اجازت اور اس پر عمل۔ پانچواں، دنیا داروں کسی حکمت عملی اور بہانہ جوئی۔ اس بنا پر موجودہ کتاب کے ناظرین کو تمام واقعات میں اس نکتہ پر نظر رکھنی چاہیے کہ یہ اعتراضات تاریخی تحقیقات کے معیار پر بھی ٹھیک اتر سکتے ہیں یا نہیں۔ حامل کتاب نے اس کتاب میں جو اصول اختیار کیے ہیں، اب ان کے بتانے کا وقت آ گیا ہے۔ اول یہ کہ سب سے پہلے یہ کہ سیرت کے واقعات کے متعلق جو کچھ قرآن مجید میں مذکور ہے ان کو سب پر مقدم رکھا ہے۔ یہ قطعاً ثابت ہے کہ بہت سے واقعات کے متعلق خود قرآن مجید میں ایسی تصریحات یا اشارے موجود ہیں جن سے اختلافی مباحث کا فیصلہ ہو جاتا ہے، لیکن لوگوں نے آیات قرآنی پر اچھی طرح نظر نہیں ڈالی، اس لیے وہ مباحث غیر منفصل رہ گئے۔ قرآن مجید کے بعد حدیث کا درجہ ہے۔ حدیث صحیحہ کے سامنے سیرت کی روایتیں نظر انداز کر دی ہیں۔ جو واقعات بخاری اور مسلم وغیرہ میں مذکور ہیں ان کے مقابلے میں سیرت یا تاریخ کی روایت کی کوئی ضرورت نہیں۔ ارباب سیر کو ایک بڑی غلطی یہ ہوئی کہ وہ واقعات کو کتب حدیث میں ان موقعوں میں ڈھونڈتے ہیں جہاں عنوان اور مضمون کے لحاظ سے اس کو درج ہونا چاہیے، اور جب ان کو ان موقعوں پر کوئی روایت نہیں ملتی تو وہ کم درجہ کی روایتوں کو لے لیتے ہیں، لیکن کتب حدیث میں ہر قسم کے نہایت تفصیلی واقعات ضمنی موقعوں پر روایت میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے اگر عام استقراء اور تفحص سے کام لیا جائے تو تمام اہم واقعات میں خود صحاح ستہ کی روایتیں مل جاتی ہیں۔ اس کتاب کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اکثر تفصیلی واقعات حدیث ہی کی کتابوں سے ڈھونڈ کر مہیا کیے جو اہل سیر کی نظروں سے بالکل اوجھل رہ گئے تھے۔ تیسرا، روزمرہ اور عام واقعات میں ابن سعد، ابن ہشام اور طبری کی عام روایتیں کافی خیال کی ہیں، لیکن جو واقعات کچھ بھی اہمیت رکھتے ہیں ان کے متعلق تنقید اور تحقیق سے کام لیا ہے اور تا امکان کدو کاوش کی ہے۔ اس خاص ضرورت کے لیے پہلا کام یہ کیا ہے کہ ابن ہشام، ابن سعد اور طبری کی تمام رواہ کے نام الگ انتخاب کر لیے جن کی تعداد سینکڑوں سے متجاوز ہے۔ پھر اسماء الرجال کی کتابوں سے ان کی جرح و تعدیل کا نقشہ تیار کیا تاکہ جس سلسلہ روایت کی تحقیق مقصود ہو بآسانی ہو جائے۔ چوتھا، جن فروگزاشتوں کی تفصیل پر گزر چکی ہے جہاں تک ممکن تھا ان کی اصلاح اور تلافی کی ہے۔ اس کتاب کے 5 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں عرب کے مختصر حالات، کعبہ کی تاریخ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر وفات تک عام حالات و واقعات و غزوات ہیں۔
اسی حصے کے دوسرے باب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اخلاق و عادات کی تفصیل ہے۔ آل و اولاد اور ازواج مطہرات کے حالات بھی اسی باب میں ہیں۔ دوسرا حصہ منصب نبوت سے متعلق ہے۔ نبوت کا فرض تعلیم عقائد و امر و نواہی، اصلاح اعمال اور اخلاق ہیں۔ اس بنا پر منصب نبوت کے کاموں کی تفصیل اس حصے میں کی گئی ہے۔ اس حصے میں فرائض خمسہ اور تمام اوامر و نواہی کی ابتدا اور تدریجی تغیرات کی مفصل تاریخ اور ان کے مصالحے اور حکم اور دیگر مذاہب سے ان کا مقابلہ و موازنہ ہے۔ اسی حصے میں نہایت تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ عرب کے عقائد اور اخلاق و عادات پہلے کیا تھے اور ان میں کیا کیا اصلاحیں عمل میں آئیں، نیز یہ کہ تمام عالم کی اصلاح کے لیے اسلام نے کیا قانون مرتب کیا، اور کیونکہ وہ تمام عالم کے لیے ہے اور ہر عہد کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ تیسرے حصے میں قرآن مجید کی تاریخ، وجوہ اعجاز اور حقائق و اسرار سے بحث ہے۔ چوتھے حصے میں معجزات کی تفصیل ہے۔ قدیم سیرت کی کتابیں وہ معجزات کا الگ الگ باب باندھتے ہیں، لیکن آج کل تو اس کو بالکل مستقل حیثیت سے لکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ معجزات کے ساتھ اصل معجزہ کی حقیقت اور امکان سے بحث کرنے کی ضرورت بھی پیش آ گئی۔ البتہ جن معجزات کی تاریخ اور سن متعین ہے، مثلاً معراج یا تقصیر طعام وغیرہ، ان کو اس سن کے واقعات میں لکھ دیا ہے۔ پانچواں حصہ خاص یورپین تصنیفات کے متعلق ہے، یعنی یورپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مذہب اسلام کے متعلق کیا لکھا ہے، ان کا سرمایہ معلومات کیا ہے، تاریخی واقعات میں وہ کیوں کر غلطیاں کرتے ہیں، مسائل اسلام کے سمجھنے میں ان سے کیا کیا غلطیاں ہوئیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات یا مسائل اسلام پر جو نکتہ چینیاں کی ہیں ان کے جوابات۔ یہ ضرور نہیں کہ یہ حصے اسی ترتیب سے شائع ہوں، بلکہ جس حصے کی تیاری کے سامان فراہم ہو جائیں گے اور مرتب ہو جائے گا وہ شائع کر دیا جائے گا۔ تاریخ اور روایت میں حوالہ اور استناد سب سے مقدم چیز ہے، اس لیے اس کے متعلق چند ضروری امور بیان کر دینے ضرور ہیں۔ اول، صرف انہی کتابوں کا حوالہ دیا ہے جو خود اہل قلم کی نظروں سے گزری ہیں۔ دوسرا، جو واقعات کسی قدر اہم ہیں ان کے متعلق صرف صحیح حدیثوں یا مستند تاریخی روایتوں کا حوالہ دیا ہے، لیکن عام واقعات یا غزوات کے متعلق جزئیات کی تفصیل میں محدثانہ قد و کاوش نہیں کی ہے۔ تیسرا، مطبوعہ کتابوں کے حوالہ میں مطبع کا نام بتا دیا گیا ہے۔ قلمی کتابوں کے متعلق تصانیف سیرت کی فہرست جو اوپر گزر چکی ہے اس میں بتا دیا ہے کہ اہل قلم کے استعمال میں کون سا نسخہ تھا۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔